عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق عرض کیا تھا کیا ٹھکانہ ہے اس پیغمبر کی شان کا جس کی نانی نے جس کی اماں کے لیے اعلان کر دیا ربی انی نذرت لک، مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے تیری نظر کر دیا، وہ تیرا ہے، اور ارادہ یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوگا بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، ساری زندگی وہاں جھاڑو دیا کرے گا، اللہ کے دربار کی صفائی کیا کرے گا۔ آج بھی کوئی دنیا میں ہے جو اولاد سے پہلے یہ سوچتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا دے، اولاد دے، میں مسجد کے لیے وقف کر دوں، وہاں صفائی کرے گا، جھاڑو دے گا؟ یہ نیت تو سب کی ہے، اللہ بچہ دے، وزیر بناؤں گی، سفیر بناؤں گی، بادشاہ بناؤں گی، ڈی سی ایس پی بناؤں گی، لوگوں کا خون پلواؤں گی، لوگوں کا قتل عام کراؤں گی، رشوت کا مال پخانہ کھاؤں گی، یہ تو سب کی نیت ہے۔ یہ نیت کون کرے؟ بچہ ابھی پیٹ میں ہے، ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اور یوں نہیں کہ یہ اس بات کی گواہی کسی پڑوسی نے دی ہو، کسی رشتہ دار نے کہی ہو، اس عورت کی کسی سہیلی نے کہی ہو، خدا کہتا ہے۔ فرمایا ربی انی نذرت لک، مولا میرے تو ہی اولاد دینے والا، تو نہیں مجھے امید سے کیا میرے پیٹ میں حمل ہے، اولاد دے گا، کوئی نہیں کون میرے ارمانوں کو پورا کر سکتا ہے؟
میری آرزوؤں کو پورا کون کرے گا؟ میری حسرتوں کو پورا کون کرے گا؟ مولا میرا ارادہ ہے، میرا عزم ہے، میرا پروگرام ہے، اولاد میری ہو، لڑکا میرا ہو، دربار تیرا ہو، ساری زندگی صفائی کیا کرے۔ پھر میں بھی، آپ بھی سب شکوا کرتے ہیں کہ آج کل اولاد وفا نہیں کرتی۔ وہ وفا کیسے کرے؟ نیت پہلے سے ماں باپ کی خراب ہے، بنیاد ہم بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی تو عورت اس کائنات میں تھی، اس جہان میں رہتی تھی، کہتی ہے ربی انی نذرت لک، مولا میں نے تیری نظر مانی، میں نے تیرے نام پہ کر دیا، یہ جو کچھ بچہ پیدا ہوگا میں اپنا حق نہ جتاؤں گی، اپنی خدمت کا وعدہ دعویٰ نہ کروں گی، میں اس کو لان تان نہ کروں گی، ماں کی خدمت نہیں کرتا، میں اپنی خدمت سے، اپنی ضرورت سے آزاد کر دوں گی، لیکن میں شرط یہ کرتی ہوں او تیرے لیے معافی بکنی، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے محررہ میں آزاد کر دوں گی۔ میرے ارمانوں کو، میری حسرتوں کو، میری تمناؤں کو، میرے ذوق شوق کو تیرے سوا کون جانے؟ اور میرے اللہ میں تیری ذات کی غلامی کرتی ہوں، فتقبل منی، قبول فرما۔ والدہ مریم کو پتہ ہے وہ بڑا بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے 500 سال کے سجدے رد کر دے، قبول کرنے پہ آئے، کتے کو پانی پلا دیا بنی اسرائیل کی کنجری نے، اللہ پاک کا حکم آ جائے، وہ ہے تو بڑی سیاکار، ہے تو بڑی گناہگار، ہے تو بڑی خطاوار، پر تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا، ڈول رسی نہ تھی، اپنے جوتے کا ڈول بنایا، اپنے دوپٹے کی رسی بنائی، زبان کتے کی باہر نکلی ہوئی تھی، تو نے اس کو پانی پلایا۔ میں تیرے عمل کو دیکھوں یا تیرے اس کردار کو دیکھوں؟ تو نے میری بے زبان مخلوق میرے کتے پہ ترس کھایا، یا میں نے تجھ پہ ترس کھا کے معاف کر دیا؟ شیخ عبداللہ اندلسی، سارے اللہ والے جانتے ہیں، بڑے بڑے تذکروں میں نام آتا ہے، شبلی جیسوں کا پیر، بڑے بڑے اللہ والوں کا پیر، نہیں فخر کرنا چاہیے، نہ جانے کیسے انقلاب آ جائے۔ لاکھوں مریدوں کا پیر، اور مرید بھی شبلی جیسے۔ گئے ہیں ایک بستی میں، ایک عیسائی لڑکی کو دیکھا، تو کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ خنزیر چرا رہی تھی، دماغ خراب ہو گیا، سارے مریدوں کو فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میرا راستہ بدل گیا۔ کتنے سال تک اس عیسائی لڑکی کے ساتھ ہو کر خنزیر چرائے، سور چرائے۔ بہت بڑا عالم، بہت بڑا محدث، بہت بڑا اللہ والا۔ جب کوئی مرید جاتا خاص اور جا کے کہتا حضرت کچھ تو یاد کرو، فرمایا کرتے تھے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو خدا دھکا دے دے اس کو سنبھالنے والا کون ہے؟ جس کو رب دھکا دے دے اسے بچانے والا کون ہے؟ جس 40 برس تک اس حالت میں گزرے،
پھر خدا نے سنبھالا دیا، پھر توبہ کی، پھر استغفار کی، ساری چیزیں کفر اختیار کرتے سب کچھ بھول بھلا گئے تھے۔ سارے اللہ والے کہا کرتے ہیں نماز پہ فخر نہ کرو، اپنی سخاوت پہ فخر نہ کرو، اپنی عبادت پہ ناز نہ کرو۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں اور سور چرا میں ہاتھ آ جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس مائی کو اتنا انتخاب فرمایا کہ تجھے تو تیری ماں نے میرے حوالے کر دیا تھا، جب پیدا ہوئی تو آواز آئی، جب میرے حوالے کر دیا اب کسی رشتہ دار کو، ماں باپ کو نام رکھنے کا بھی اختیار نہیں۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اللہ فرماتے ہیں اس کا نام بھی میں رکھوں گا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مریم علیہ السلام کو بھی اس کی اولاد کو بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ جس مائی کا نام پروردگار عالم نے خود رکھا ہو وہ کتنے مقدروں والی مائی ہوگی۔ اللہ کے قرآن میں کم سے کم 35 جگہ نام آیا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اتنی مقدروں والی مائی، قرآن کریم میں 35 جگہ اس کا نام لیا گیا، اور والدہ عیسیٰ علیہ السلام بننے کا اس کو شرف ملا۔ بغیر باپ کے اللہ نے بچہ پیدا کیا۔ اپنی جگہ انسانوں کو دیکھ کر پریشان ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا گھبرا نہ، اب سب کچھ میں جو کر رہا ہوں، تجھے کیسا گھبراہٹ ہو گئی؟ عزت والا میں ہوں، عزت رکھنے والا میں ہوں، آبرو بنانے والا میں ہوں، دھکا دینے والا میں ہوں، سنبھالنے والا میں ہوں، میرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر قرآن کریم میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 دن کی عمر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، 3 دن کا بچہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا رہی ہیں کہ ساری قوم الزام لگائے گی، بکواس کرے گی، میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ پاک نے فرمایا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، میری بندی مریم علیہ السلام گھبرائی کیوں؟ تو اتنا کہہ دینا میں نے تو بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کیوں بولوں؟ الہی بولے گا کون؟ لوگ بکواس کرتے چلے جائیں گے، بہتان باندھتے چلے جائیں گے، بک بک کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں گھبراتی ہے؟ میں چاہوں تو خود اس بچے کو بلوا کر تقریر کرا دوں، تیری جھولی میں 3 دن کی عمر میں تیری جھولی کو سٹیج بنا کر 3 دن کے بچے کو کھڑا کر کے خطاب کرا دوں۔ سب کچھ میرے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ سارا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہم لوگ اگر قبروں کو جا کے پوجیں تو حد نہ ہو گئی۔ اسی لیے تو خداوند عالم نے یہ سارے واقعات قرآن کریم میں ذکر فرمائے تاکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک بن کے نہ مرے، بدعتی بن کے نہ مرے، منافق بن کے نہ مرے۔ اللہ کی خواہش ہے، اللہ کی حسرت ہے، اللہ کی تمنا ہے کہ میرے محبوب کا ایک امتی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ تمہیں تو سورت یاسین پڑھنا بھی نصیب نہیں، اتنی عمر، اچھا خود اگر پڑھ نہ گئی، عمر گزر گئی تو یوں جی بھی نہیں کرتا کہ میرے بچے تو صبح کو تلاوت کریں، میری اولاد تو ایسی بنے ہو، میرے گھر میں سورت یاسین پڑھنے والا کوئی تو۔ ایک آیت سورہ یاسین میں ایسی ہے
کہ اگر سمجھ کر پڑے تو آدمی کا جگر پھٹ جاتا ہے. مخالف سے آدمی لڑ لیتا ہے، اہل محلہ سے لڑتا ہے، پالتیوں سے لڑتا ہے، لیکن جب اپنی اولاد غلطی کرتی ہے نا، اب نہ لڑنے جوگا نہ مارنے جوگا، تو یوں کہا کرتا ہے افسوس افسوس یار تم تو ایسا نہ کرتے. غصہ تو اٹھتا لیکن مارے تو اولاد گئی. ماں باپ کہا کرتے افسوس تم تو ایسا نہ کرتے. خدا گواہ ہے، پڑھ کر دیکھو. فرمایا یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، افسوس میرے بندے ہو کر، میرا محبوب کا امتی ہو کر کیا رہا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو سارا کچھ نظام سمجھا دیا، سمجھ لیا. تماشا دیکھنے لوگ بڑے آتے ہیں. آج کل بھی اگر تماشا ہو، فلمی ایکٹرس آئیں، پھر دیکھو دنیا کتنی آتی ہے. قرآن سننے 4 آدمی آنے مشکل ہو جاتے ہیں. اور جہاں قرآن پڑھا جائے گا، قرب و جوار کے لوگ پہلے سے ہی اتنے کچھ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. سن رکھا ہے وہی مسئلے روز والے ہوں گے، اور کیا ہوگا. عموماً جہاں قرآن کا ذکر ہوگا اس کے چاروں طرف کے لوگ بلکہ پہلے تو بگڑے ہوئے ہوں گے اور پھر ناقدرے ہوں گے. اور آخری بات یہ کہ اچھے حال میں ان لوگوں کی موت نہیں آ سکتی. اچھے حال میں موت نہیں آتی. ان کی یہی چیز ان کو مار جاتی ہے. ہمیں کیا ہے، خطبے کی اذان ہوگی جا کے شامل ہو جائیں گے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ آج تو خطبے میں جا کے شامل ہو جائے گا، ایک دن قبر میں لوگ ایسا پھینک کر آئیں گے، نہ تو آئے نہ تیرا باپ آئے. انہیں قبر پہ بھی یقین نہیں، حشر پہ یقین نہیں، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، کھانا ساتھ باندھ کر لے جاتے. 3 روٹیاں باندھی ساتھ، اس خادم کے بلے باندھ دی. سفر کرتے کرتے راستے میں روٹیاں کھول کے دیکھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ آؤ بھی دوپہر کا وقت ہے، روٹی کھا لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں. وہ روٹی نکلی 2. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے کیا ہوا بھائی، روٹی تو 3 باندھی تھی میں نے. وہ جو خادم تھا نا جس کے پلے بند رہی تھی، وہ کہنے لگا کہ قسم خدا کہ میں نے تو کھائی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فٹافٹ قسمیں کھاتا ہے نا، یہ نشانی ہے اس کے جھوٹا ہونے کی. آج کل لوگ مذاق کرتے ہیں نا، منٹ میں یوں ہی، اور میری سگریٹ کا بھی قسم خدا کے میں نے دیکھی نہیں، اور میری یہاں مارکیٹ پڑی تھی قسم خدا قسم قرآن کے میں نے تو دیکھی نہیں. کمال ہے. اس نے بات پیچھے کی، پہلے کہنے لگا قسم خدا کی میں نے تو کھائی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ گرتی تو 3 روٹیاں گر جاتی، جیسے گھاس میں نے کھل لی ہے، گرا لگی ہوئی تھی، گر گئی کیسے؟ لازمی اس نے کھائی ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، آگے چل دیے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مٹی پر پھونک مار دیں تو سونا بن جاتا تھا. کئیوں کے منہ میں پانی آیا ہوگا، کوئی آج بھی ایسا نبی ہے اس کے قریب ہو جائے لیکن ٹڈے سے پھونک مروا لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری اور وہ چیٹی زندہ ہو کر کے بھاگتی. عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے امید للہ، مردہ زندہ ہو کر باہر آ کر یوں کھڑا ہو جاتا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈیریاں بنائی، ان پہ پھونک مار دی، وہ 3 ڈیریاں سونے کی بن گئی.
تو ایک ڈھیری یوں اپنی طرف کر لی مٹی کی اور ایک اس کی طرف کر دی اور تیسری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سونے کی ڈھیری یہ اس کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی. وہ کہنے لگا جی قسم خدا کی میں نے کھائی ہے. ان کا خیال نہ کرو، اپنا خیال کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا خیال کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی ڈھیری دی، دوسری ڈھیری دی، تیسری بھی، تینوں سرکا کے اس کی طرف کر دی. فرمایا بس آگا فراق بینی و بینک، اللہ کا نبی جھوٹے آدمی کو ساتھ نہیں رکھ سکتا. یہ تیسری کو تو کیا کہتا؟ تینوں ہی ڈھیری تیری ہے. بیٹھ گیا وہاں، دل میں سوچا چلو ایک پانڈ گٹھڑی سونے کی تو مل گئی، اگر نبی نے الگ کر دیا تو کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. اب جنگل میں وہ ڈھیری لگی ہوئی ہے، اتنی عقل نہیں آئی وہ اس کو اٹھا کر کہیں ادھر ادھر لے جائے. اب جو آئے وہی گھور گھور کے دیکھے کہ مٹی کی ڈھیری لگی ہوئی ہے، ایک بیٹھا ہے فقیر سا یوں. کئیوں کا ارادہ ہوا اس کو اڑا دیں گے، سونا اٹھا لیں گے. کوئی اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا اوے یہ سونا اس کا نہیں معلوم ہوتا، یہ تو چوکیدار بیٹھا ہے، اس سونے کے قریب ہی نہ جاؤ، اس کے نزدیک نہ جاؤ، یہ بربادی ہے. کسی کو اتنی عقل نہیں تھی. دو آدمی آئے ڈاکو تھے، وہ لگے اس کو آنکھیں دکھانے. وہ کہنے لگا بھائی مارنے کی ضرورت نہیں، تینوں کا 3 حصہ. جب میں تمہیں ہاتھ سے دے رہا ہوں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 حصے تمہارے 1 میرا، 3 حصے کریں گے. سونے کے 3 ڈھیریاں آئی ہے. انہوں نے بھی سوچا چلو بھائی ایک آدمی خود اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے، مارنا کیا ضروری ہے. تینوں شامل ہو گئے، تینوں بیٹھ گئے. اب بھوک لگی، سونا تو بھوک کا کام نہیں کرتا. ایک کو شہر میں بھیجا روٹی پکانے کے لیے، بھی کھانا لیا شہر جا کے. اب اس نے کھانا کھایا، گرمی بڑی تھی، آنے جانے میں پسینہ آیا. وہ دل میں سوچتا ہے دیکھ میں اتنی گرمی میں آیا ہوں، کھانا پکوا رہا ہوں، لے کے جاؤں گا، اور وہ دونوں بدماش چھو میں بیٹھے بیٹھے آرام سے کھانا کھا لیں گے اور میں یہاں گپے کھا رہا ہوں. انہوں کو ایک ترکیب یاد آئی، ان کے کھانے میں زہر ملا کے لے کے جاؤں، وہ دونوں ہی کھاتے مر جائیں گے، میرا ساری ڈیری میری ہو جائے گی. اس نے تو زہر ملا لیا کھانے میں، اور وہ دونوں وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کہہ رہی ہیں؟ فلودہ کھاتا پھرتا ہوگا بازار میں، شربت پی رہا ہوگا، ہم یہاں بیٹھے چوکیدار اس کے باپ کے نوکر لگے ہوئے ہیں. کیوں بھائی آئے نا اس کو آبا تبا کریں گے، دیر کر دی، یہ کر دی، ماریں گے اسی گردن میں تلوار، اپنا دونوں نصفہ نصفی ہو جائیں گے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تب وہ آیا کھانا لے کر. انہوں نے کہا کہاں گیا تھا، اتنی دیر کر دی، یوں ہو گیا، دن چھپ گیا، فلانا ہو گیا. انہوں نے کہا رے تیری ساسو بیٹھی تھی وہاں، کوئی تیری خالہ بیٹھی تھی وہاں، بڑی مشکل سے پکوایا لے کے آیا. انہوں نے کہا اچھا بکواس کرتا ہے، ماری تلوار اسی گردن وہ جا کے پڑی. اور دونوں خوش ہو گئے کہ لوگ بھی نصف نصف ہوں گے، آؤ کھانا کھا لیں. اب وہ کھانا تو تھا زہر کا ملا ہوا. اب وہ کھانا کھا کر سوئے جو ہیں، اٹھے کون؟ اب اٹھے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے پھر گزر ہوا کئی دنوں کے بعد، تو سونے کی ڈھیری پڑی دیکھی اور پاس لاشوں کا ڈھیر دیکھا. یوں فرمایا ٹھنڈا سانس لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی. اور فرمایا ابتدا انتہا تک کر نظر ہو گئے برباد کیسے نامور. بادشاہ نوجوان کیا خوب رو اس جہاں
فانی پہ گئے سب خاک ہو. عیسیٰ علیہ السلام روئے وہاں کھڑے ہو کر، او سونا، او دنیا، او دولت، تو کسی کی بھی نہ بنی، تو نے اپنے چاروں طرف لاشوں کا ڈھیر اکٹھا کر لیا. یہ زمینیں، یہ مکان، خدا جانے کتنی دنیا چھوڑ کے چلی گئی، کتنوں کا آج جھگڑا لگا ہوا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اتنا اولو العزم پیغمبر، ساری زندگی اللہ اللہ کرانے میں گزار دی. ما احس عیسیٰ منہم الکفر قال الی اللہ. آواز لگائی، اور لوگوں کون ہے؟ میری ساتھ لگنے والے بن جاؤ، اللہ پاک کے ماننے والے بن جاؤ. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. ایک خدا کو مشکل کشا مانو، ایک خدا کو عادت روا مانو، ایک اللہ کو مالک و خالق مانو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی جھولی میں کھڑا ہو کر تقریر کر کے بتاتا ہے. وہ پہلی بات یہ نہیں کرتا میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، بلکہ کہتا قال انی عبد اللہ. لوگوں، اللہ نے جو کلمہ نکلوایا، کلمہ پہلا وہی نکلا. یہ نہیں فرمایا میرا نام عیسیٰ ہے، یہ نہیں فرمایا میں فلاں کا نواسا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں کسی کا بیٹا ہوں. فرمایا لوگوں، میری ماں کو اب تم دو طبقے بنو گے. میری ماں کے بارے میں، میرے بارے میں کچھ تو نعوذ باللہ مجھے حرام کا کہیں گے، بغیر باپ کا ہے. میری ماں کو الزام دیں گے، جو مجھے مانیں گے وہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لیں گے. اور باقی دو طبقے بنے. ایک طبقہ مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ بد اخلاق کہتا مر گیا، کسی سے بدماشی کی ہے، اور پوری عیسائی دنیا کہتی ہے خدا تین ہے، ایک مریم علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک خدا. ان کی بڑی دلیل یہی ہے کہ بغیر باپ کے کوئی اور پیدا ہوا کہ نہیں، کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کا بیٹا. اسی لیے فرمایا لوگوں، نہ میں ولد الزنا، میں پیغمبر ہوں اللہ کا، میری ماں بھی پاک ہے، میں بھی پاک ہوں. ہم دونوں کو پیدا کرنے والا سارے جہان سے پاک ہے. قال انی عبد اللہ. لوگوں، خیالات غلط نہ کرو، ہمارے بارے میں گمان غلط نہ کرو. میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے انجیل کتاب عطا فرمائیں گے. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، کتاب مجھے ملے گی، اللہ کا بندہ ہوں. مجھے خدا نہ کہنا ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا، مارے جاؤ گے. قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، وہ نبی جس کا باپ ہی نہیں اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانے کے لیے پیدا کیا، وہ کہتا میں بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور ہمارے یہاں پتا ہے کہ باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ زمین کے کئی گز اندر چلا گیا اب کہتے ہیں کہ اولاد بھی دے سکتے ہیں.
عہدے بھی دے سکتے ہیں. اچھے بھلے لکھے پڑھے لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے. میں ایک دن لاہور انارکلی میں تھا، مدت کی بات ہے، جتنے لفافے ایک آدمی نے لکھ کر کے رکھے ہوئے ہیں، چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے. وہ پیسے لیتا ہے، چڑیا کو وہ کہتا ہے کہ اس کی تقدیر کا پرچہ نکال دے. اب وہ چڑیا اس کی تقدیر کا پرچہ کھینچ کر دیتی ہے. اب بی اے، ایف اے، ایم اے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس خیال سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ میری واقعی تقدیر ہے، یہ میری جو پرچہ چڑیا نے کھینچا یہ واقعی میری تقدیر ہے. اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں، چڑیا پہ یقین ہے. پاکیزہ ہے، میری بڑی پسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. میرے لیے اولاد پیدا کرنی بغیر باپ کے کوئی مشکل نہیں. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھ کر حیران ہو گئے، بغیر باپ کی کیسے پیدا ہو گیا. تمہاری عقل ماری گئی، تمہارا شعور ختم ہو گیا، تمہارا تدبر فکر ختم ہو گیا. میں تو وہ خدا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں. تم حیران ہو گئے. آدم علیہ السلام کی باپ کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں. خلقه من تراب ثم يقال له كن فيكون. مٹی سے میں نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا. ماں نہیں، باپ نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. خدا خود ہی یاد دلاتا ہے. سوچو تو صحیح، مٹی سے میں نے بنایا آدم علیہ السلام کو. اور پھر آدم علیہ السلام پوری کائنات میں اکیلے ہیں. وحشت سی ہو رہی ہے، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، خلوت محسوس ہو رہی ہے، تنہائی محسوس ہو رہی ہے. کوئی بھی نہیں میرے جیسا. اوپر سے دیکھوں، نیچے سے دیکھوں، چاروں طرف دیکھوں، فرشتے ہیں، سب کچھ نظام کائنات ہے، لیکن اکیلا ہوں. کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کر دیا. یوں دیکھا، تھوڑے سے فاصلے پر ایک عورت بیٹھی ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا لباس ہے، بڑی خوبصورت ہے. آدم علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ میں نے تو کوئی دیکھا نہیں اس طرح کا، یہ رنگیلے کپڑے، یہ ایسا منہ، یہ چہرہ، یہ کون ہے؟ اللہ میاں نے فرمایا، ہم نے تیری گھر والی بنا دی، تیرے جسم میں سے نکال دی، تیرے جسم میں سے نکال دی. اچھا میری گھر والی ہے کہ ہاں. ارادہ کیا اس سے بات کروں گا، پوچھوں گا تو کون ہے، کس لیے آئی ہے، کیا تیرا نام ہے، کیا تو کام کرتی ہے، کیا کھائے گی، کیا پیے گی. آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا یوں قریب ہونے کا. ہاتھ لگاؤں گا، پوچھوں گا اس سے. آواز آئی، بس ٹھہر جا. یا اللہ میرے لیے پیدا نہیں کی؟ فرمایا ہاں تیرے لیے کی. میری ہے یا کیا؟ ہاں تیری ہے. کہ پھر ہاتھ بھی میں ہی نہ لگاؤں، بات بھی میں ہی نہ کروں. انہوں نے کہا ہاں ہاں ہے تو سب کچھ تیرے لیے، پر یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہے. یہ ساری نبیوں کی، پیغمبروں کی، رسولوں کی، ولیوں کی، کتبوں کی، ابدالوں کی، اولیاء کرام کی، صحابہ کی، سب کی اماں ہے یہ. کہ اچھا. انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہ اس کا حق مہر ادا کرو پہلے، اس کا حق مہر ادا کرو پہلے، پھر بات کر سکو گے.
پھر ہاتھ لگا سکو گے، پھر قریب جا سکو گے۔ الہی کیا حق مہر میں دینا پڑے گا؟ چاندی، سونا، کوئی کپڑا، کوئی اور چیز؟ فرمایا نہیں نہیں، میرے محبوب کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو میں اخیر میں لاؤں گا، یہاں کھڑے کھڑے 40 دفعہ درود شریف پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ہمارے باپ کا حق مہر، ہماری ماں کا حق مہر، درود شریف۔ ارے کتنے افسوس کی بات ہے، آج موت آ رہی ہے، درود شریف منہ سے نہیں نکلتا۔ درود شریف پڑھتے ہوئے موت نہیں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کا نام اعمال کھلے گا، نیکیوں کا پلڑا خالی، برائیوں اور عیبوں کا پلہ بھرا ہوا۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ فرمائیں گے تولوں کیا؟ تولا تو جب ہی جائے نا جب دونوں پلڑوں میں کوئی وزن ہو۔ ایک پلڑا بھرا پڑا، دوسرے میں کچھ ہے ہی نہیں، تولوں کیا؟ کیا وزن کروں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک ہستی تشریف لائیں گی اور اس آدمی کو بلا کر کہیں گے کیوں پریشان کھڑا ہے؟ جی پریشانی کی کیا بتاؤں، کوئی تھوڑی پریشانی ہے کہ ہاں کہ گناہوں کا پلڑا بھرا پڑا ہے، نیکیوں والے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک انگلی کے سرے کے برابر ذرا سا کاغذ کا پرزہ اس کو دیں گے کہ نیکیوں والے پلڑے میں اس کو رکھ دے۔ اتنا سا پرزہ انگلی کے توڑنے کے برابر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، برائیوں اور عیبوں والا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا، نجات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر وہ آپ کو تلاش کرے گا اور تلاش کر کے پوچھے گا اللہ والے میں نے پہچانا نہیں، میرے باپ تو آپ ہیں نہیں، میرے باپ کی صورت بھی اور تھی، میرے بھائیوں کی صورت بھی اور تھی، میرے خاندان والوں کی صورت بھی اور تھی، آپ کون ہیں جس نے اتنا سا پرزہ دیا؟ وہ سارا عیبوں، برائیوں، گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ گیا اور یہ نیچے جھک گیا۔ فرمایا میں تیرا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ تک تیرا درود شریف میری قبر مبارک پہ پہنچا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اس پرزے پہ وہی درود شریف لکھا ہوا تھا جو میرے تیرے نام اعمال میں رکھ دیا تھا۔ آج کیا قدر ہے تمہیں درود شریف کی اور نبیوں کی، عیسیٰ علیہ السلام کی؟ کسی کو قدر ہی نہیں۔ سونے چاندی کی قدر معلوم ہے، مکان دکان کی قدر معلوم ہے، قرآن کی اور انبیاء علیہ السلام کی قیمت کون جانے؟ اس لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا یہی مریم علیہ السلام ہوں گی، یہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ قیامت کے دن میدان میں کھڑا کر کے اللہ پاک فرمائیں گے یا عیسی ابن مریم، او عیسیٰ علیہ السلام یہ ساری دنیا نے تیری جو پوجا کی، تیری اماں کو خدا مانا، تجھے بھی خدا مانا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
ساری دنیا موجود ہے، 1,24,000 پیغمبر موجود ہیں، 1,30,000 صحابہ کرام موجود ہیں، سارے کتب ابدال اولیاء کرام موجود ہیں۔ آواز آتی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، او عیسیٰ علیہ السلام، اے مریم علیہ السلام، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین، کیا تم نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کا شریک بنانا، مجھے خدا کا بیٹا بنانا؟ مریم کہو تم نے کہا تھا اس دنیا کو کہ مجھے بھی خدا مان لو۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اللہ پاک جلال میں ہوں گے، جو پیغمبروں سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے کھڑا کر کے۔ خدا کے غضب کا ڈر دیکھو، اس کے قہر کا ڈر دیکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ نہیں صاحب میں نے نہیں کہا، بلکہ جواب میں فرماتے ہیں قال سبحانک، قال سبحانک، میرے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی بھی نہیں، میرے منہ سے ٹھانڈی نہیں۔ نبی کہہ رہا ہے، وہ پیغمبر جس کا باپ نہیں، جس کو خدا اپنی قدرت کا کرشمہ کہتا ہے، کانپ رہے ہیں، تھرا رہے ہیں، اور یوں فرمایا مولا تو پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مولا میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے اچھی ہی نہیں لگتی۔ اور فرمایا ان کنت قلتہ فقد علمت، مولا اگر میں کہتا تو تجھے علم ہوتا، اگر میں کہتا تجھے پتہ چل جاتا۔ کیوں؟ اس لیے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے جی میں ہے تجھے معلوم ہے، جو کچھ تیرے علم میں ہے مجھے معلوم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، غیب جاننے والا تو تو ہی ہے، کل کی باتوں کا تو تجھے معلوم ہے، اور کون جان سکتا ہے؟ سورۃ لقمان کی آخری آیتوں میں اعلان کر دیا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل میری ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اگر معلوم ہو کہ لاہور جاتے جاتے رستے میں موت آئے تو لاہور کی طرف کون جانے لگا؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کراچی جانے کے لیے گھر سے نکلوں گا، نہ کراچی پہنچوں گا نہ واپس گھر آؤں گا، کون نکلے؟ یہ غلط عقیدہ ہے، غلط خیال ہے کہ کوئی اللہ والا جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا، خدا کی بات پکی یا لوگوں کی بات پکی، خدا کہتا میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبقت رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک نجومی پنڈت آ گیا تھانے بون شہر میں، اور کہنے لگا میں کل کی بات بتا دوں، کل کی میں نجومی ہوں، پرسوں کی بات بتا دوں، یوں بتا دوں۔ کسی نے حضرت سے ذکر کر دیا کہ جی ایسے ایسے کر کے پنڈت جی اعلان کر رہے ہیں، اور میں پکڑ کے یہاں لے آؤ، بلا لیا۔ اور پنڈت جی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ نجوم علم پڑا ہوا ہوں، میں کل کی بات بتا دیتا ہوں۔ اللہ والے کے پاس ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا سوٹا،
اٹھا کے یوں فرمایا کہ یہ سوچتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہ جی ہاں. کہ بتاؤ کہ آپ کے یہ سر میں لگے گا کہ نہیں؟ کہ کل کی بات تو کل کی رہے گی نا، یہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. بتاؤ یہ پڑاخ جناب کے سر میں لگے گا کہ نہیں؟ اب وہ سوچتا ہے پنڈت اگر نہ کروں گا پڑاخ مار دے گا، اور ہاں کروں گا تو پرے کو رکھ دے گا. وہ کہنے لگا حضرت اس کا تو پتہ نہیں چلتا. فرمایا جب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جنڈا اس کا پتہ نہیں، کل کا تجھے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اور ہمارا جتنا ان لوگوں پہ ایمان ہے قرآن پہ نہیں. مان جاؤ اتنا قرآن پہ نہیں. جو آدمی گند میں لکھلا ہوا بے ہوش پڑا ہے اس سے غیب کی خبریں پوچھیں گے، قرآن سے نہیں پوچھتے غیب کی خبریں. اور اگر ہم مشرکین مکہ کا کسی قوم کا ذکر کریں نا تو اس زمانے کے لوگ بڑے برے تھے بھائی، وہ نبی کو چھوڑ کر یوں کرتے تھے، اور ہم سب نے نبی چھوڑ رکھا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کو میرا تیرا نہیں سارے جہان کا پتہ ہے کس کی موت کب آئے گی، کتنے سانس کس کے باقی ہیں، ذلت کی موت آئے گی یا عزت کی موت آئے گی، نماز پڑھتے موت آئے گی یا شراب پیتے موت آئے گی، اس کو سارا پتہ ہے. کسی کو معلوم نہیں سجدے میں موت آئے گی یا قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے گی یا کسی کنجری کی گود میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پروگرام بنایا اس کو پھانسی چڑھائیں گے، کمرے میں بند کر دیا، مشورہ کیا کون جائے گا پھانسی چڑھانے کو پکڑنے کے لیے. وہ جو لینے کے لیے کمرے میں سے بلانے گیا نا، قوم ساری پھانسی چڑھانے کے لیے تیار کھڑی ہے. اب وہ جو کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام کو لانے کے لیے گیا، پکڑ کر باہر لانے کے لیے گیا، قدرت کا چشمہ دیکھو وہ اس پہ قادر ہے کہ اللہ پاک نے اس لانے والے کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، اور جبریل امین کو حکم دیا کہ میرا پیغمبر ہے، میرے کالی کملی والے کی خوشخبری دینے والا ہے، میں نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کر پیدا کیا ہے. مریم علیہ السلام بھی نیک، اس کی ماں بھی نیک. جبریل کو حکم دیا کہ اس کی چھت اکھاڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جا. خدا سب کر سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمان کو زندہ ہیں. اب وہ جو بلانے گیا تھا نا وہاں عیسیٰ علیہ السلام تو اس کو ملا نہیں، خود آیا تو شکل عیسیٰ علیہ السلام کی، قوم نے پکڑ کے اسی کو پھانسی لگا دیا. آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی لگا دیا تو وہ اپنا بندہ کہاں گیا. اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام بن گیا تھا تو پھر اپنا بندہ کہاں، اور اگر اپنا بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہم نے پھانسی لگایا پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں. اور جو کسی کی سمجھ میں آ گیا وہ خدا ہی کیا ہوا. خدا تو وہ ہے جو کسی کی عقل میں نہ آئے، سب سے اونچا، سب سے بڑا، جو عقلوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہے خدا. عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اللہ پاک نے کیوں بنائی اس بندے کی؟ اس امت کو سمجھانا تھا کہ پیسوں کے لیے ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتے. چلو ساری قوم گناہگار ہوتی
سارے پکڑ کے لاتے، سارے پکڑنے جاتے، کوئی ہاتھ پکڑتا، کوئی پیر پکڑتا، کوئی سر پکڑتا، کتنے لوگ گناہگار ہوتے، گناہ تقسیم ہو جاتا۔ اگر بے ایمان تو سب سے پہلے بڑا بن کر میرے نبی کو پکڑنے آیا ہے، نقد سزا دی، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی اس کی۔ وہ جو باہر نکلا ساری قوم چپٹ گئی، انہوں نے کہا پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو، اگر بھاگ جائے گا تو پھر ہاتھ نہیں آڑے گا، یہ نبی ہے۔ ساروں نے اٹھ کر اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ کبھی کبھی اللہ میاں نقل فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ہاں، کئی مرتبہ قرآن کا ایسا ہوا، ادھر ظلم کیا، ادھر بدلا ہاتھ سے ہاتھ، اور کبھی کبھی وہ ڈھیل دیتے ہیں، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، کبھی کبھی وہ ڈھیل بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، ماں کا ذکر ہے۔ ارے وہ کتنا بڑا نبی ہوگا جس کی نانی کی قرآن تعریف کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پیغمبروں پہ ہم سب کو ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا سیاکار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عیبوں کو نہ دیکھ، اپنے کرم و فضل کو دیکھ۔ یا اللہ اپنے لطف و کرم کو دیکھ کر ہم سب کو معافی عطا فرما۔ مولا ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی بخشش فرما۔ جتنے بھی مرد عورت قبروں میں چلے گئے، بے کس بے بس عاجز لاچار محتاج پڑے ہیں، مولا سب کو معافی عطا فرما۔ ہم سب کی اولاد کو نیک صالح فرما بردار نمازی بنا، ساری امت کے بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ مولا موت آئے کلمے کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ یہ دنیا چھوٹ رہی ہو تو دو جہان کی دولت ایمان عطا فرما، شہادت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن سے محبت و ذوق شوق عطا فرما۔ یا اللہ ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ کئی لوگ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، رشتے ناتوں کے بارے میں پریشان ہیں، مولا غیب سے امداد فرما۔ یا اللہ سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے آل اولاد گھروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ہر حادثے ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ مولا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم سب کا جان مال تیری پناہ میں آئے۔ یا اللہ تیرے دروازے سے حفاظت کی بھیک مانگتے حفاظت فرما۔ ہر مسلمان کو ایمان کی دولت عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما۔ بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں بیماریوں میں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ بڑے موڑ میں میرے دوست ہیں، ان کے بھائی کو خون کی پیشاب کی جگہ خون آ رہا ہے، کل ہی مجھے پتا چلا، بڑی پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، خیر و برکت عطا فرما، دو جہان کی سعادت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ یا اللہ اس سارے جہان پر اپنا کرم فرما، ساری مخلوق پہ فضل فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما، اطاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ